جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 149 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا۔ قل کہہ دیجئے، پس للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الحجت حجت، البالغۃ پہنچنے والی۔ حجت البالغہ کا مطلب کیا ہے؟ حجت البالغہ کیا ہوتی ہے؟ حجت البالغہ کی کچھ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دلیل جو دوسرے کے اوپر ایک بات کو ثابت کر دے، اس کی حقانیت کو ثابت کر دے۔ ٹھیک ہے، ایسی دلیل جو حق کو ثابت کر دے حجت کہلاتی ہے۔ اور الحجت البالغہ یعنی وہ دلیل جو حق کو ثابت کر رہی ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ البالغہ، پہنچنے والی۔ ٹھیک ہے، بلاغ جو ہے، پہنچنا جو ہے، پہنچا دینا یا کسی چیز کا اس تک پہنچنا، انفیکٹ اس کے اندر معنی، مفہوم اور الفاظ کا اکٹھے کسی تک پہنچ جانا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی بات ایسی ہے جو حقانیت کو ثابت کرتی ہے دلیل کے ساتھ، اور وہ پوری کی پوری جو ہے، وہ مکمل بات جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچ گئی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ اور کسی کی بات بھی جو ہے، جو قیاس رائیاں ہیں، جو ظن ہیں، جو گمان ہیں، وہ محض قیاس رائیاں ہیں، وہ حق کو ثابت نہیں کرتے۔ حق کو ثابت کرنے والی جو حجت ہے، جو دلیل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ کوئی اور جو ہے باتیں جو یہ گمان کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی، وہ دلیل نہیں ہے، اور وہ مفہوم کو اور الفاظ کو اور معنی کو اکٹھے پراپرلی اس میں اس کی صفت جو ہے یہ نہیں ہوتی۔ اس کی صفت کیا ہے؟ تخرسون، خراسہ، وہ ظن ہے، اور ظن یا گمان کیا ہے؟ جو محض اندازے پر قائم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ اندازہ نہیں ہے، وہ کوئی قیاس رائی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے، اور حجت بھی وہ جو پوری کی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھے نا اللہ تعالیٰ کے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں دیے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے، آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف میں بھی یہ موضوع آئے گا بار بار، کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو مثالوں کے ساتھ اور خود انسانوں ہی کی ڈے ٹو ڈے لائف میں سے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ قیاس رائیاں ہوں، کچھ نہ سمجھ آنے والے کچھ جملے ہوں، جیسے جو جنتر منتر ہوتے ہیں یا یوزلی جو دیگر ادیان میں جو وہ بول رہے ہوتے ہیں منہ میں، جیسے کاہن منہ کے اندر ہی کچھ گنگناہٹ کے ساتھ بولتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ واضح ثابت شدہ، تحقیق شدہ بات ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ حق جو ہے وہ اللہ ہی نے اتارا ہے اور اللہ ہی نے اس کو ثابت کیا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا، یعنی یہ حقیقت، حقانیت اس نے اتار دی ہے، سب کے سامنے بات ثابت ہو چکی ہے، پھر اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ، البتہ وہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین، سب کے سب۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور یہ پیچھے بھی موضوع ہم نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ اللہ کے قبضے میں ہے نا سب کے دل، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، مقلب القلوب اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی سے تھام رکھا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گناہ بھی کر سکے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہوا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے، میک یور چوائس، تو اس لیے وہ کر پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ اس طرح سے جو وہ پلان کرتا نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا،
بہت ہی فول پروف قسم کا منصوبہ بنا دیا. اب کیا ہے، جب اللہ کا اذن نہیں ہے تو وہ قتل نہیں کر پائے گا، اس کی گن نہیں چلے گی، اس کا نشانہ چوک جائے گا، جو ٹارگٹ ہے وہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، وہ قتل نہیں کر سکے گا، حالانکہ اس نے کوشش کی. تو اللہ کا اذن نہیں تھا اس میں. سو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے اختیار میں تھا، یہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ تم میں سے سب کو ہدایت دے دیتا، کیونکہ ہدایت اتار تو دی ہے اللہ نے. یہ جو حجت البالغہ ہے یہ ہدایت رشد ہے، وہ اللہ نے اتار دی ہے. اب ہدایت توفیق بھی اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. اور ایک اور جگہ پر ایک اور آیت میں ہے کہ اگر تیرے رب کی چاہت ہوتی تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا. جنت سے نہیں ہٹیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کرے، بلکہ انہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. آپ کے رب کی یہ بات حق ہے کہ میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو پر کر دوں گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نافرمانوں کی کوئی حجت اللہ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حجت بندوں پر ہے. فضالہ آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے، آپ پلیز اپنے مائک کو ذرا دیکھیے کہ کیا وجہ اس کے آن ہونے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کو سیدھے راستے پہ رکھ دیتے، سب کو بائی فورس سیدھا اس پہ چلاتے راستے پہ، کوئی بھی گناہ نہ کر سکتا. لیکن ایسا اللہ کی منشا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو چوائس دی جائے، لوگ اپنی رضا مندی کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے. اسی طرح بائی فورس جو نیکی کرائی جاتی ہے کسی سے، اس نیکی کے کرنے والے کو اس کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ جیسے ہی اس کے پیچھے سے وہ ڈنڈا ہٹے گا، وہ فورس ہٹے گی، وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دے گا. اس نے نیکی اللہ کے لیے نہیں کی تھی، اس نے نیکی اس حکومت کی پالیسی کے ڈر کی وجہ سے، یا اس اپنے پیرنٹس کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی اور ڈر کی وجہ سے کی تھی. اللہ کے لیے نہیں کی تھی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے نہیں کی تھی، تو اس کو پھر اجر نہیں ملتا. کل کہہ دیجئے ہلما، حاضر کرو شہداءکم، بلا لو. ہلما اصل میں ہوتا ہے بلا لو، بلاؤ، لے آؤ. شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ جو یشہدون، گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ھذا، اسے. یہ جو پیچھے پورا ایک کانٹیکسٹ چلا آ رہا ہے نا حلال اور حرام کا، جو انہوں نے ڈویژنز کر رکھی تھی، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ پھر ذرا ان کو بلاؤ جو اس بات پر گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دے، وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، تو کیا بعید تھا ان سے کہ وہ آ کے کہتے ہاں جی یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو پھر کیا کرنا آپ نے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. پھر یہ بالکل وہی موضوع ہے جو پیچھے بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، کہ جب سب لوگ غلط کر رہے ہوں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، اور صرف ایک آپ سیدھے رستے پر ہیں، ایک آپ حق پر ہیں، پورا کا پورا خاندان اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے. 200 لوگوں کا مجمع جو ہے وہ آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ پر زور دے رہا ہے کہ آپ بھی کریں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا. اگر وہ گواہی دے بھی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے ہی ان چیزوں کا حکم دیا ہے، تب بھی آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ سچ نہیں کہہ رہے، سچ وہ ہے جو اللہ نے آپ کو بتا دیا. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور نہ پیروی کرے خواہشات کی ان کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعدلون کا روٹ عین دال لام ہے، عدلہ کا مطلب ہوتا ہے برابر. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو اس کا ترجمہ
شرک بھی ہوتا ہے کہ وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور لفظی ترجمہ اس کا یہ بھی ہے جو آپ کے پاس اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ برابر قرار دیتے ہیں، وہ برابری کرتے ہیں دوسروں کو اللہ کے ساتھ۔ یہاں ایک کیا رول بتا دیا گیا آپ کو؟ عمل کرنے کی آپ کو دو رولز بتا دیے گئے ہیں بنیادی۔ کیا ساری دنیا کر رہی ہے، کیا ساری دنیا کہہ رہی ہے، کیا ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ اس پہ قسمیں کھا لیں، وہ اس کے اوپر دلیلیں پیش کر دیں، سائنٹیفک دلائل لے کر آ جائیں، فیکٹس اینڈ فیگرز کی کیلکولیٹڈ جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹیٹسٹک لے کر آ جائیں، آپ ان کی بات وحی کے اگینسٹ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، ہر آئیڈیالوجی غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کر کے بتا دیا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنے اسٹیٹسٹکس، جتنی آئیڈیالوجیز، جتنی فلاسفیز آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں، اگر آپ کتابیں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر کچھ سال کے بعد ایک نیا فلسفہ ابھرتا ہے جو پچھلے فلسفے کو، جس پر لوگ ایمان لے آئے تھے، اس کے فلاز کو بتاتا ہے، اور لوگ نئے فلسفے پر ایمان لے آتے ہیں، نئی آئیڈیالوجی، نئے نظریے پر ایمان لے آتے ہیں، سائنس کے نئے فیکٹ کو سچ قرار دے دیتے ہیں۔ پھر کچھ 100 سال بعد، کچھ اشروں کے بعد، یا کچھ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد، کچھ عرصے بعد وہ سائنٹیفک فیکٹ غلط ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ۔ تو آپ کو جو فیکٹس دیے گئے ہیں وہ تو اس نے دیے ہیں، اس ہستی نے دیے ہیں جو علام الغیوب ہے، جس کو پتا ہے کہ سینکڑوں سال کے بعد بھی، ہزاروں سال کے بعد بھی کیا ہونا ہے، اصل کیا تھا، کیونکہ اس نے بنایا ہے تو وہ آپ کو صحیح فیکٹ بتا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ زمین جو ہے وہ چپٹی نہیں ہے، اس کے کنارے، اس کے جو کنارے ہیں وہ گھٹتے جا رہے ہیں۔ لوگ ایک طویل زمانے تک سمجھتے تھے کہ سورج سٹیٹک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ سورج بھی، اور ستارے بھی، اور سیارے بھی، ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ آج پتہ چل رہا آپ کو، آج سائنس بتا رہی ہے آپ کو کہ سورج بھی جو ہے وہ آربٹ کرتا ہے۔ تو جو کچھ پہلے تھا وہ بھی فیکٹس اللہ نے بتا دیے۔ فیٹس کس کس سٹیج سے گزرتا ہے؟ 1960s کے اوائل میں یہ پوری ڈیٹیل میڈیکل سائنس، یہ ساری چیزیں، مضغہ، علقہ کے بعد مضغہ آتا ہے، مضغہ کے بعد عظام آتا ہے، ہر چیز پہلے فیٹس کے کان ڈیولپ ہوتے، پھر اس کی آنکھیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پورے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کانوں کی اور آنکھوں کی بات کرتے پہلے سمع کا ذکر آتا، پھر ابصار کا ذکر آتا، کیونکہ بنانے والا ہے۔ اس کے بعد آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو چونکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی العلیم ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، فائنل ریزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر کس کی بات زیادہ مستحکم ہے، زیادہ حقدار ہے کہ مانی جائے، اس کی جو جانتا ہے، یا ان کی جو محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، محض اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں؟ کون سی ہستی زیادہ حقدار ہے؟ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو دکاندار
جو کہ ماہر ہے اس چیز پرٹیکولر چیز کی خرید و فروخت میں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کے اوصاف یہ ہیں اور یہ ہیں، یہ اتنی پائیدار ہے، یہ ایسے ایسے آپ کے کام آئے گی، یہ چیز جو ہے یہ اتنی اس سے کم درجے کی ہے، تو پھر آپ کون سی چیز لیتے ہیں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ماہر ہے اس چیز میں، پھر آپ کون سی چیز لیتے ہیں؟ جس کو وہ کم درجے کی کہہ رہا ہے یا جس کو وہ بہترین کوالٹی کی کہہ رہا ہے؟ بہترین. وہی لیں گے نا، بہترین والے لیں گے نا، کہ سمم بکمن بن کے نہ سنا کریں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں. تو بہترین چیز کو لیں گے نا. دنیا کے معاملے میں ہم ہمیشہ بہترین کی چوائس کرتے ہیں نا. جب آپ نے اپنے بچے کو یونیورسٹی میں داخل کروانا ہوتا ہے، آپ ایسے رینڈملی کسی یونیورسٹی میں داخل کرا دیتے ہیں، یا آپ اسٹیٹسٹکس پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یونیورسٹی کون سی یونیورسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر جو لیول ہے اس پہ کہاں پر آ رہی ہے، نیشنل لیول پر کہاں آ رہی ہے، کون سے سبجیکٹ میں یہ زیادہ ان کی ڈگری جو ہے وہ ویلڈ ہے، کون سے سبجیکٹ جو ہیں اس میں یہ ویک ہیں. تحقیق کر کے بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں نا. جی تو پھر ایک دین ہی رہ گیا ہمارے پاس جس میں جو کچھ کہتا ہے ہم اس کے اوپر چل پڑتے. دوسری چیز یہ کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں. چلو قولی نہیں کر رہے، زبان سے نہیں کہہ رہے کہ یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن عملی تکذیب کر رہے ہیں، عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو کیا آپ ان کی بات مانیں گے؟ جبکہ وہ رب جو علام الغیوب ہے، جو آپ کو فیکٹس بتا رہے جو آپ کو بتا رہے یہ آپ کے لیے درست راستہ نہیں ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہش پہ نہیں چلیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو کیا پھر بھی ہم انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے، انہی کی رسموں کے پیچھے لگے رہیں گے، انہی کو فالو کرتے رہیں گے، انہی کی آئیڈیالوجیز کے پیچھے چلیں گے، انہی کے طور طریقوں؟ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، لوگ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے کیوں ہیں؟ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن عمومی طور پر بھی آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی خواہش نفس کے پیچھے کب چلتے ہیں؟ جب ہمارا آخرت پر ایمان درست نہیں ہوتا، جب ہمیں یہ یقین ہو جائے نا، عین الیقین ہو جائے. اللہ ہم پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے، اللہ ہمیں بہکنے سے بچا لے، ہماری نفسوں کے سپورٹ نہ ہمیں کریں. جب ہمیں یہ یقین ہونا کہ کیسے میرا رب پکڑنے والا ہے، شدید العقاب ہے کیسے، اور کیسے جہنم منہ کھولے بیٹھی ہے اور حل میں مزید کہہ رہی ہے، اور کیسے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اور کیسے اس کے اندر غیبت کرنے والے ڈالے جائیں گے، اور کیسے اس میں تانے دینے والے ڈالے جائیں گے. کہاں ڈالے جائیں گے؟ کس کے لیے ہے ویل؟ ویل کل ہمزۃ لمزہ. ویل کس کا نام ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں مال جمع کرنے والے ڈالے جائیں گے، گن گن کے مال رکھنے والے، بخیل جو دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتے. جس جہنم میں وراثت میں بیٹیوں کو یا کسی کا بھی حق مارنے والے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے نا آخرت پر کہ وہاں پر تو ثوابہ برابر بھی جو نیکی ہے یا برائی ہے وہ تولی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کسی نے کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی. وہ صرف دکھائی تھوڑی جائے گی، وہ تو میدان میں ڈالی دی جائے گی. تو جب عین یقین ہوتا ہے نا تو پھر خواہش نفس کو قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں فتنے اس طرح ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر پر فتنے ایسے اتریں گے جیسے بارش کے قطرے. آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبانوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی. اکیلے تو نہیں کر سکتے نا، اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی ہمیں. اور یہ جو لوگ ہیں نا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے اپنی خواہش نفس کی، یہ ہمیشہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. اور جب یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ڈالتے ہیں
یوزلی آپ سب کا یہ تجربہ ہوگا کہ فیملی میں آپ 2 یا 4 یا 5 لوگ ہوں گے، یا چلے 10-12 لوگ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو باقی فیملی کے دین پر عمل کرنے والے. اور جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر آپ کو کہاں کہاں سے مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ ہمیشہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ایسا. ہر داعی حق کے لیے ایسی ہی مخالفتیں اٹھتی ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں لگنا. اللہ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمارا مددگار بن جا. ہمیں ہمارے نفسوں کے سپورٹ نہ کر، ہمیں شیطان کے سپورٹ نہ کر، ہمیں ان لوگوں کے سپورٹ نہ کر جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. ہمیں لوگوں کے شر سے اپنی پناہ ملے. وہ دعا بھی ہے نا جس میں وہ آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والبخل والجبن والہم والحزن والعجز والکسل والفتنة المسیح الدجال وغلبۃ الدین وقہر الرجال. لوگوں کے غلبے، لوگوں کے قہر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. ہم آپ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریشر بہت زیادہ ہمارے اوپر، ہم کمزور ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کمزور ہیں، تو اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اس کے لیے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پر آپ کو کچھ پازیٹیوٹی، کچھ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور جس کا بہترین سورس پھر اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں آپ قرآن پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ ریگولرلی کلاس اٹینڈ نہیں کرتے وہ کس طرح سے پھر چیزوں کو مینج کرتے، کیونکہ میں اگر ریگولرلی نہیں کلاس اٹینڈ کرتی یا میں ریگولر نہیں رہتی اپنے قرآن کے ساتھ تو میں تو بہت کمزور ہو جاتی ہوں. مجھ سے تو کچھ بھی نہیں مینج ہوتا، کچھ بھی مینج نہیں ہوتا، نہ گھر نہ کچھ اور. تو پتہ نہیں کس طرح پھر باقی لوگ مینج کرتے ہوں گے. میرے لیے تو یہ ٹانک ہے، ایک انرجی ڈرنک ہے جس کو میں صبح صبح پی لیتی ہوں تو پھر باقی ٹائم جو ہے وہ مجھے انرجی ملتی رہتی ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس سے دور نہ کرے قرآن سے. قل تعالوا کہہ دیجیے آؤ، اتل ما حرم ربکم، میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے، علیکم تم پر. اور وہ کیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. یہاں سے مارک کرنا شروع کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وصیت کر رہے ہیں، ہمیں 1 2 3 کر کے کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اصل حرمت یہ نہیں ہے جو تم نے بنا لیا ہے دین کو، جو تم نے دین کی ایک شکل بنا لی ہے، اپنے طور پر حلال حرام بنا لیے. جو دل چاہتا ہے تم اپنے لیے حلال کر لیتے ہو، جو دل چاہتا ہے تم اپنے لیے حرام کر لیتے ہو. صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی لائف سٹائل کی بات ہے. جب دل چاہا اپنے لیے دین کے کسی شعار کو اختیار کر لیا، جب دل چاہا اپنی مصلحت کے ساتھ اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، اس کو چھوڑ دیا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اصل میں کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو حکم دی گئی ہے، حرمت ہے جس کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پیچھے ہم شرک کے بارے میں تفصیلاً پڑھ کے آئے کہ شرک ہوتا کیا ہے. اصل میں شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے تو کسی اور کے لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے افعال میں، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، کسی میں بھی کسی چیز کو بھی اللہ کے برابر ٹھہرانا شرک ہوتا ہے. اور ہم تفصیل سے اس کو پہلے پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو بیعت لی لوگوں سے ابتدائی طور پر سب سے پہلے، تو وہ اسی بات پر تھی. بخاری اور مسلم میں ہے کہ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو وصیت ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ کی آخری وصیت تھی، تو وہ ان آیات کو، یعنی یہ آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک پڑھ لے. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں ہیں، یعنی ٹوٹل دین جو ہے، جو بنیادی دین ہے، وہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کا بنیادی حق یہی ہے، یہ اللہ کا بنیادی حق ہے. اس کے بعد جتنے بھی احکامات آ رہے، although ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لیکن ان فیکٹ وہ بھی اللہ کے حقوق ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا حق اللہ کا یہ کہ پھر اللہ کی احکامات کو مانا جائے گا. اور ان احکامات میں پھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کی بات کرتے ہیں. اور والدین کے حقوق پر پیچھے ہم تفصیل سے بارہا پڑھ کے آئے ہیں، آئندہ بھی ٹاپک آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے. بات یہ ہے کہ والدین کے لیے جب بھی کہا گیا تو یہ کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل کو بھی، جو بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، تو بنی اسرائیل کو بھی یہی جو ہے نصیحت کی گئی تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی تم نے، اور والدین کے ساتھ احسان. والدین کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ والدین کو احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کے دینا. آپ باقی جہاں پر بات آتی ہے صلہ رحمی کی، یا ویسے کسی کے ساتھ بھی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار معاملہ کرنے کی، تو آپ برابر سرابر معاملہ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی آپ کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے، آپ بھی ریٹرن دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں وہ بھی دے رہا ہے، برابر سرابر میں آپ کر سکتے ہیں. یعنی احسان کے درجے سے نیچے بھی آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. لیکن جو والدین ہیں نا، ان کے ساتھ آپ برابری نہیں کر سکتے. اگر باپ بیٹے کو گھر سے نکال بھی دے نا، تو بیٹا باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتا. اگر باپ بیٹے کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا، وہ پیدا ہوا، باپ نے اس کو اگنور کر دیا. آپ نے سنا ہوگا ایسے بھی واقعات کہ کسی شخص نے دوسری شادی کر لی اور پہلے بچوں کو پوچھا ہی نہیں ساری زندگی، تب بھی وہی باپ زندگی کے کسی موڑ پر سامنے آ جائے، آ کے اس بچے سے اپنا حق طلب کرے، تو وہ بچہ پابند ہے کہ باپ کو اس کا حق دے. ہاں، باپ نے جو اس کے حق میں کمی کی وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے. بیٹا اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. کجا یہ کہ اولاد کو ماں باپ ہر چیز پرووائڈ بھی کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں، اور بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان کی بات نہ مانے، معروف میں بھی ان کی بات نہ مانے، ان کے آگے زبان درازی کریں. یہ عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. اور یاد رکھیے، زندگی میں جو زیادتی آپ والدین کے ساتھ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق، یہ وہ گناہ ہے جو آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا جو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا خمیازہ لازمن. کبھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے نا، تو کبھی سوچیں گے اس ٹون میں نے تو نہیں کبھی بات کی تھی اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے. آپ نے ایک دفعہ وہ بات کی ہوگی نا اس ٹون میں، ریپیٹڈلی آپ کے سامنے آتی جائے، ریپیٹڈلی آئے گی. اس اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت ہے ہم پہ کہ وہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم والدین کی زندگی میں ہی ان سے ایکسکیوز بھی کر لیں، معافی مانگ لیں.
اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو بھی استغفار کر لیں اور ان کے لیے بہترین اعمال کی کوشش کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہمارے ذمے سے یہ کوتاہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ اس کو سامنے ہمارے دکھاتے بھی ہیں کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ توبہ کر لیں، ہم اصلاح کر لیں اپنی۔ یاد رکھیے والدین کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ والدین کے لیے اپنے پروں کو جھکا دو۔ والدین آپ کو آپ کے خلاف بھی ہے نا، آپ کو ڈانٹ بھی رہے ہیں نا، تب بھی آپ والدین کے سامنے اکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، پھر کسی ٹائم آگے بھی یہ موضوع آئے گا، پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اگر والدین آپ کے حق میں کوئی کمی کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ اگر آپ والدین کے حقوق کو پورا دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے آپ کو، اور وہ اپنی کوتاہی، اپنی جو بھی ان کی جو انہوں نے اپنے فرائض میں کمی کی ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے ان سے باز پرس بھی کرے گا یا جو بھی ہے۔ لیکن ہم مطلب اولاد ہونے کے ناطے اپنے والدین کو کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ وبالوالدین احسان، اور احسان میں پھر 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، حسن بھی اور احسن بھی، یعنی خوبصورتی کے ساتھ اور بہترین۔ جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ کریں۔ مثلا آپ کے والدین خاص طور پہ جب بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب کھانا تو آپ نے دینا ہی ہے، تو اس نیت کے ساتھ کہ میں خوبصورتی کے ساتھ ہی کروں، احسان کے ساتھ، تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ماں یا اپنے باپ کے سامنے، یا اگر آپ کے ساس سسر آپ کے پاس ہیں تو ان کے سامنے میں کھانا رکھ رہی ہوں تو میں اس کو خوبصورتی کے ساتھ رکھوں، ایفرٹ کر کے بہترین جو کچھ وہ کھا سکتے ہیں۔ جب لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں تو بہت مطلب مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کچھ چیزوں کو کھانا، تو یہ نہیں کہ بس پکا کے ان کے سامنے رکھ دیں، لیں جی کھائیں، کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا۔ یا اگر اسپیشل کوئی ایفرٹ کر کے آپ ان کے لیے کچھ پرہیزی بناتے تو پھر اس کو جتائیں بار بار بچوں کے سامنے یا شوہر کے سامنے کہ میں نے تو ان کے لیے تو جی علیحدہ کھانا پکتا ہے، ان کے لیے تو جی یہ بنانا پڑتا ہے۔ اس سے آپ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ، محبت، نرمی اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ظلم جو ہم کرتے ہیں نا بزرگوں کے ساتھ، خاص طور پر جو ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جب پرہیزی قسم کے کھانے بنتے ہیں نا تو ہم اکثر اس کو زیادہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں روز روز بار بار نہ بنانا پڑے، پھر اس کو فریز کر دیتے، پھر گرم کر کے دیتے۔ آپ کتنا زیادہ فروزن فوڈ کھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اگتا نہیں چاہتے؟ آپ کا بھی تو دل کرتا ہے کہ تازہ کھانا ہو آپ کے لیے، تو کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ تو احسان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ یقین کریں آپ اللہ کا حکم مان کے کسی کی کڑوی کو سیلی سن کے بھی احسان کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ الشکور ہے۔ وہ صرف شاکر نہیں ہے، وہ شکور ہے، الشکور، بہت قدردانی کرے۔ آج آپ ایفرٹ کریں گے، کل آپ کے لیے ایفرٹ کی جائے گی۔ اور دنیا میں تو ہم کسی کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایفرٹ کرے، ہم تو اللہ سے اجر چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں لوگوں کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگدستی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، نَحْنُ کا مطلب ہم ہے، نَرْزُقُ کا مطلب بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رزق دیتا ہوں تمہیں، تم خود اپنے آپ کو رزق نہیں دے سکتے، وہ میں ہی ہوں جو تمہیں رزق دے رہا ہے اور ان کو بھی دے گا۔ تم غربت کے ڈر سے، تنگدستی کے ڈر سے کیوں اپنی اولاد کو قتل کرتے؟
کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنا رزق خود پیدا کرے؟ سورہ مزمل میں آتا ہے نا، سوری سورہ مزمل میں نہیں، سورہ واقعہ میں، کہ یہ جو بیج ہے جو سے تم زمین میں ڈالتے، اسے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، اس کے اگانے والے تم ہو. یہ جو بادل ہیں سے پانی ہم برساتے ہیں، اس کے برسانے والے تم ہو. رزق ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم خود پیدا کر لیتے ہو رزق. جب اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ کی اولاد کو بھی دے گا. اور پچھلے بھی دن آپ کے ساتھ پیچھے بھی جب یہ موضوع آیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ غربت کے ڈر سے پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد بچوں کو قتل کرنا، یہ گویا خدا بننا ہے. گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے رزق. یہ روح جو دنیا میں آنے سے میرے اپنے تئیں گمان ہے کہ میں نے روک دی، اب میرے رزق میں کمی نہیں ہوگی. یاد رکھیے ایک بات، ایک جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر کے جو دو حصے ہیں نا، ان میں سے ایک حصہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نصیب ہے نا، نون صاد با نصب کہتے ہیں، سیدھا جو کھڑا ہوتا ہے، بالکل مستحکم، اسٹریٹ. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کسی چیز کو نصب کرنا، یعنی بالکل سیدھا اس کو جما دینا. تو جو نصیب ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہی محفوظ اور ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ لکھا جا چکا. آپ کے حصے میں سے، آپ کے نصیب میں سے نہ تو کوئی چھین سکتا ہے آپ سے، نہ ہی کوئی اس میں ایڈ کر سکتا ہے. پھر وہ چاہے رزق ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ رشتے ہوں، جو آپ کے نصیب میں ہے آپ کو وہی ملے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس کا رزق اس طرح اس کا پیچھا کرتا ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے، مقرر وقت تک، آخری لمحے تک. جتنا اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. ساری طاقتیں بھی مل جائیں تو اس کو روک نہیں سکتے. نہ آپ کے نصیب میں سے کوئی لے سکتا ہے، نہ آپ کسی کے نصیب میں سے لے سکتے ہیں. پھر چاہے وہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہو، آپ کی اولاد ہو، یا کوئی یتیم بچہ آپ کے گھر میں آ گیا ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، نہ وہ آپ کے حصے میں سے لے سکتا ہے، نہ آپ اس کے نصیب میں سے لے سکتے. تو پھر کس چیز کا ڈر، کس چیز کی انسیکیورٹی؟ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہی نہیں وہ آپ کو ملے گا نہیں، اور جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. تو کیوں گناہ کبیرہ کریں پھر ایسی حرکتیں کر کے؟ بڑا فینٹیسائز کر کے یہ چیز دکھائی جاتی ہے فیملی پلاننگ، اور بڑا قائل کرتی ہیں آپ کو لیڈی ڈاکٹرز جب آپ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد کسی تیسری پریگنینسی کے سلسلے میں جاتے ہیں ان کے پاس، خاص طور پر جو حکومت کے قائم کردہ مراکز ہیں وہاں پر بڑے دل فریب قسم کے دلائل ہوتے ہیں ان کے پاس، اور وہ آپ کو قائل کر دیتی ہیں اس چیز پر کہ یہ جو بچہ ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور کس طرح یہ فائنینشلی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور کس طرح یہ آپ اس کے بغیر اپنے پہلے 2 بچوں یا جتنے بھی بچے آپ کے ان کی آپ پرورش توجہ سے کر سکیں گے، اور وٹ ایور. یاد رکھیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا. ضرورت ہوتی ہے ریسورسز بڑھانے کی، نفوس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نفوس تو آپ کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، ریسورسز بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ بہترین ایفرٹ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کچھ بھی آپ تنہا نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ پر جب آپ بھروسہ کریں گے تو کیا اللہ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. تو تم کیوں ان کو تنگدستی کے ڈر سے قتل کرتے ہو؟ جی عالیہ. جی السلام علیکم میم.
وعلیکم السلام جی. میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میرے ذہن میں آیا یہ جو فیملی پلاننگ کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم یہ اس گھر کے مرد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ اس مرد کو سمجھنا چاہیے، وہ ہی موٹیویٹ کرتا ہے. اگر اسے زیادہ اولاد چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اگر اسے لمیٹڈ چاہیے تو وہ فورس کرتا ہے عورت کو کہ تم اپنا معذرت چاہتی ہوں اپنا علاج کرواؤ، یہ کرو. یعنی مرد حضرات خود کسی پابندی میں شامل نہیں ہونا چاہتے. تو یہ جو فیملی پلاننگ ہے، یہ سمجھ لیں کہ مرد ہمارے معاشرے میں مردوں کی ذہنیت کی عکاسی ہے کہ عورت اگر اور بچے نہیں چاہ رہی تو وہ مرد نہیں چاہ رہا، اور اگر مرد چاہ رہا ہے کہ اور بچے ہوں، فیملی بڑی ہو، تو عورت مجبور ہے. تو یہ ایک علیحدہ ویسی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو تو نہیں سمجھا سکے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں، ان تک یہ پیغام ہم پہنچائیں، اور مردوں تک پیغام پہنچنا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ معاملہ صرف جو ہے نا فیملی پلاننگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ ہے کہ مرد جو ہے، خاص طور پر ہماری سوسائٹی انڈو پاک کے اندر مردوں نے یا مردوں کو جس طرح سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے نا اپنے ایک درجے کو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اوپر، جس طرح اس کا مس یوز انہوں نے کیا ہے، اس چیز نے ایکسٹریمز کریٹ کرتی ہیں. فیمنزم کو آپ کے معاشرے میں جگہ کیوں ملی ہے؟ یہ اسی ایک جو انہوں نے جو مس انٹرپریٹیشن کہہ لیجیے اس چیز کی، یا جو انہوں نے مس یوز کیا اپنے اس ایک درجے کو جو اللہ نے ان کو بڑھا کے دیا تھا، تو اسی لیے فیمنزم کو بھی یہاں پہ جگہ مل گئی نا آپ کے معاشرے میں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک بڑا خوبصورت خاندانی نظام دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ صرف عورتوں کے لیے تو نہیں اترا، یہ عورتوں کے تو ہاتھ میں آیا ہی اب ہے. یہ پچھلے کچھ دہائیوں میں عورتوں نے پڑھنا شروع کیا قرآن اس لیول پر. اس سے پہلے تو دین پر، مذہب پہ بھی مردوں کی اجارہ داری تھی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے قریباً 40-50 سال پہلے جب یہ پہلی دفعہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے خواتین کی درس و تدریس کے ادارے کو قائم کرنے کی بات کی تھی اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا، تو بڑے بڑے علماء ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور ان پر فتوے لگائے. اور امریکہ کا ایجنٹ اور جو ہمارے ہاں ایک عمومی جو ہے نا وہ الزامات جو لگائے جا سکتے ہیں کسی کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے، ان کے اوپر وہ لگائے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حق، ان کے سچ کو ثابت کیا. تو یہ چیز تو عورتوں، دین پر بھی مردوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے ایک عرصے سے. عورتوں کو کہاں دین سکھایا جاتا تھا سوائے اس کے کہ انہیں صرف یہ حدیثیں سنائی جاتی تھیں کہ آپ صرف اپنے شوہر کی فرما برداری کریں اور آپ گھر کے کام کاج کریں، بس آپ کے لیے یہی دین ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت کا دائرہ کار ہے، ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں، لیکن دین سیکھنے تو دیں نا، قرآن پڑھنے تو دیں عورتوں کو. ان کو سمجھ تو آئے ان کے حقوق کیا ہیں. لیکن ان کو بھی یہ ڈر تھا نا کہ عورت قرآن پڑھ جائے گی تو پھر اپنے حقوق مانگے گی. تو قرآن مرد اور عورت دونوں کے لیے اترا. اس میں ہدل للناس ہے، صرف ہدل للرجال یا ہدل للنساء نہیں ہے. تو مردوں کو بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے نا، ان کو بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ مسئلہ یہ بن گیا کہ پہلے تو خواتین پڑھتی نہیں تھی قرآن، ابھی جب پڑھنا شروع ہوئی تو پھر صرف خواتین ہی پڑھے جا رہی ہیں. مرد اس لیول پر اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے قرآن پڑھنے میں، اور خواتین جو گھریلو خواتین اب قرآن پڑھ لیتی ہیں اور پھر وہ اپنے مردوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پھر ریبیلینٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھنا شروع کر دی. آئی تھنک یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک عمومی ہم دیکھتے ہیں، عمومی جو رویے ہیں معاشرے میں وہ ایسے ہی ہیں. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن ہر دل میں، ہر ہاتھ میں، جو ویژن بھی رہا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی اور آلموسٹ تمام جو ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یا پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم سب کا ویژن یہ، آپ قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں. آپ کے مرد ہیں یا آپ کی خواتین ہیں، سب کو شعور آئے کہ زندگی ہے کیا اصل میں، ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے.
ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے ان میں سے یا جو چھپے ہوئے ہیں. بے حیائی کے کام چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں، آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے، قریب بھی نہیں جانا. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 ہے کہ بے شک میرے رب نے فواحش کو، فحش چیزوں کو، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ چھپی ہوئی ہیں، ان سب کو حرام کر دیا ہے. فحش اس برائی کو کہتے ہیں جو دوسروں کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے، کم و بیش دوسرے کے اوپر بھی. منکر وہ برائی ہوتی ہے جو اٹسیلف برائی ہے، جو کسی شخص نے کر دی ہے، وہ منکر ہے، برائی ہے، ایک عام برائی ہے. برائیوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے نیکیوں میں درجات ہے. اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم گناہ ہوتا ہے، اور اسی طرح فحش جو ہے وہ گناہ ہے، بے حیائی کا کام ہے. قرآن کریم نے فحش جو ہے یہ مختلف چیزوں کے لیے، مختلف اعمال کے لیے آیا. جیسے زنا کے لیے فحش کا لفظ آیا، اسی طرح بے گناہ مومنہ کے اوپر تہمت لگانے کے لیے فحش کا لفظ آیا. پھر اسی طرح وہ کام جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کے لیے فحش کا لفظ آیا. پہلے قوم عملے لوط جو ہے اس کے لیے فحش کا لفظ آیا ہے. تو فحش جتنے بھی کام ہیں جو بے حیائی کے کام ہیں، جو گناہ کے ایسے کام ہیں جو انسان کے اپنی ذات پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ خرابی پھیلاتے ہیں. وہ چاہے ظاہری ہیں، وہ برائیاں، وہ تمام ظاہری اور باطنی برائیاں، ظلم اور زیادتی، شرک اور کفر، جھوٹ، بہتان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم وہ جو آیت تھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھ لی ہے، سورہ انعام ہی کی آیت میں 120 آیت میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے تمام بے حیائیاں اللہ نے حرام کر دی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ. سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لوں، کسی مرد کے ساتھ، تو میں ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ واللہ میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. اسی لیے اس نے تمام فحش کام چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ پوشیدہ ہیں حرام کرتی ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ بھی غیرت والا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. یہ غیرت ہی ہے کہ اس نے تمام بری باتوں کو حرام قرار دے دیا ہے. اور یہاں جو قانون، جو طریقہ بتایا گیا، پیچھے بھی ہم سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الْفَوَاحِشَ کہ تم فحش کام نہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، بلکہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. خاص طور پر فحش جو کام ہیں جو بے حیائی سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ان کاموں کی طرف لے جانے والے راستے جو ہیں ان پر بھی نہیں جانا چاہیے. اصل حکم اللہ نے کیا دیا ہے ہمیں؟ اصل حکم یہ نہیں ہے کہ فحش کرنا نہیں ہے، اصل حکم کیا ہے کہ فحش کے قریب بھی نہیں جانا. تو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے دل، اپنی سوچ، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے ہمیں، تاکہ ہم تمام ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچ سکیں. اور ان راستوں پر بھی نہیں چلنا، اس راستے کی طرف جانا بھی نہیں ہے جو اس طرف لے کر جاتا ہو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے مگر یہ کہ حق کے ساتھ.
اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو مسلمان اللہ کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرتا ہو اسے قتل کرنا بجز 3 باتوں کے جائز نہیں ہے. یا تو وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا پھر وہ کسی کو قتل کرے، یا وہ دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے الگ ہو جائے. اسی قسم کی ایک حدیث جو ہے وہ مسلم میں بھی موجود ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور یہ وہ وصیت ہے، وہ تاکید ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے یہ وصیت، یہ تاکید کون کر رہا ہے؟ ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی، جو خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں، جو مدبر الامر ہیں، جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں. تو اس سارے نظام کو، وہ نظام ہستی ہو، انفرادی طور پر ہماری اپنے کردار کا نظام ہو، ہمارے اپنے اخلاق کا، ہماری اپنی باڈی کا، یا پھر وہ پوری کائنات کو ہم سمیت کلیکٹیولی اس کا نظام ہو، وہ ان سب کی تدبیر کریں. چونکہ وہ خالق ہے اور وہ اس مالک سارے نظام کو چلا رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ العلیم ہیں کہ یہ نظام پراپرلی کیسے چلیں گے. اگر ہم ان کی بتائے ہوئے اس بکلیٹ کے اوپر نہیں چلیں گے، ان ہدایات کو فالو نہیں کریں گے، تو ہم فساد برپا کر دیں گے کائنات میں بھی اور اپنی ذات میں بھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم نے اپنی ذات میں فساد کیا، اپنی سوچوں میں، اپنی نظریات میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں اور بحر و بر میں فساد برپا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ذرا سوچو اس بات پر کہ اگر ان دائرہ کار کو، ان رولز کو، ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرو گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم دنیا اور آخرت میں خسارہ کماؤ. دیکھنے میں بظاہر ہیلدی لگو گے لیکن اندر سے تم ہیلدی نہیں ہوگے. دیکھنے میں تمہارے ریلیشن شپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں لیکن اندر سے وہ اچھے نہیں ہیں، اندر سے وہ زہر آلود ہو چکے ہوتے ہیں. صرف ایک معمولی شیطان کے جھٹکے کی مار رہتے ہیں صرف، جب ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر نہیں چلتے. اسی طرح معاشرے کا نظام ہو یا قومی نظام ہو، کسی ملک کا نظام ہو، وہ اسی طرح بوسیدہ اور کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ ایک جھٹکے کی مار ہوتا ہے اور سب کا سب گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہمیں وصیت کر رہے ہیں، یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہاں خاص طور پر ڈونٹس کا ذکر ہے اور بیچ میں ایک وبالوالدین احسانہ کا ذکر ہے، ایک ڈو کا ذکر ہے. یہ کرنا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ جسمانی نہ جذباتی. انشاءاللہ یہی ٹاپک کل ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے ایک کام کرنا ہے کہ آج ایک میسج کرنا ہے، موٹیویشنل وائس نوٹ کر دیجئے اپنے اپنے کانٹیکٹس کے اندر اور ان کو شوق دلائیے کہ قرآن سیکھیں، پڑھیں. ٹھیک ہے؟ یہ چونکہ خواتین کا پلیٹ فارم ہے، ہم مردوں کو اس طرح اس میں شامل نہیں کر سکتے، پریکٹیکلی ہمارے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ اپنے گھر کے مردوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، شوہر بیٹوں کے لیے ایسے پلیٹ فارمز ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو مل جائیں گے ایسی جگہ بھی. تو بہت کام ہو رہے جہاں پر قرآن سیکھا جائے، سکھایا جائے، اوتھینٹک ادارے ہوں، تو آپ ان کو مائل کیجیے، شوق دلائیے. کیونکہ قرآن کے بغیر زندگی کا یہ سفر ایسا ہے جیسے کوئی اندھا کسی سفر پر نکل جائے، تو وہ پھر کیسے پہنچے گا منزل پر جب اس کے پاس بینائی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں توفیق